اگر کوئی شریف آدمی پر الزام لگتا ہے تو پلیز آپ ڈرے نہیں، خوف زدہ نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، معاشرے میں میری بے عزتی ہو گئی۔ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس معاشرے کی جو آپ پر انگلی اٹھا رہا ہے، جو آپ کے کریکٹر پر جو ہے 100 سوال اٹھا گیا ہے۔ کسی بھی شریف آدمی یا شریف عورت کو خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل نمبر 1 کی تمام انفارمیٹیو، دلچسپ اور اہم ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوشل نمبر 1۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی میں خواتین اور مرد اور خواتین کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن یہ کردار جب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیں تو معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ بگاڑ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ، جو معروف اینکر پرسن ہیں کوہ نور نیوز میں اور کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ الزامات کسی بھی مرد کا کسی عورت پر یا عورت کا مرد پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ان میں کتنی حقیقت ہے اور یہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ میم بہت شکریہ، تھینک یو آپ کا اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ میم یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل جو اپنے ذہنی سکون یا اپنے کسی بھی مفاد کی خاطر لوگ ایک دوسرے پر الزامات لگا دیتے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گی؟ اچھا دیکھیں، الزامات کے پیچھے سب سے پہلے جو ریزن دیکھنی چاہیے کہ کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے تو وہ الزام کس نوعیت کا ہے، کیونکہ الزام کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، ہر الزام کی اپنی نوعیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہراسمنٹ کا الزام لگایا جا رہا ہے کسی عورت کی طرف سے، تو عورتوں کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایک بڑا ہی آسان کام ہے، کبھی کبھار کسی سے ریونج یا کسی سے جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے بھی یہ الزام لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک عورت کبھی بھی یہ الزام جو ہے وہ کسی مرد پر، مطلب عورتیں ہر طرح کی ہوتی ہیں، جس طرح مرد ہر طرح کے ہوتے ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں۔ الزام کی نوعیت کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے اس میں۔ اب کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کے ساتھ واقعی ہراسمنٹ کے واقعات ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ میڈیا کے سامنے آ کے جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہیں۔ آپ کی آنکھیں اور آپ کے بولنے کا انداز بتاتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ جتنے زیادہ کانفیڈنٹ یا اوور کانفیڈنٹ ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کی نوعیت بتاتی ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے جو ہے وہ سٹائل، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا سٹائل، آپ کے ہاتھوں کا سٹائل، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ثابت کرتی ہیں سائیکلوجیکل اور سائیکالوجی میں کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت آسانی سے کسی بھی شخص کا اگر آپ نے تعین کرنا ہو کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، تو اس کا تعین آپ اس کے بیٹھنے کے انداز سے کر سکتے ہیں، اس کے دیکھنے کے انداز سے کر سکتے ہیں، اس کے بات کرنے کے انداز سے کر سکتے ہیں۔ صاف اور واضح لوگ پہچان جاتے ہیں نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ تو اگر کوئی عورت کسی مرد پر الزام عائد کرتی ہے، تو جیسے ابھی پچھلے دنوں جو ہے واقعہ ہوا تھا ایم یو کالج کا، کہ وہ ایک لڑکی جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ فائلوں کا پلندہ جو ہے وہ ایک ٹیچر پر جو ہے وہ دے کے مارتی ہے، اور وہ مسلسل اس کو جو ہے وہ مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، وہ زخمی ہو چکا ہے، لیکن ارد گرد کے لوگ بھی جو ہے وہ نہیں بچا رہے، اور جی بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اس کو ہراس کیا تھا۔ اب وہ ہراس کب کیا تھا؟ کوئی آج سے کوئی 6 مہینے پہلے ہراس کیا تھا، اور وہ 6 مہینے بعد جو ہے وہ غصہ جو ہے وہ سب کے سامنے اس نے جو ہے وہ نکالا۔ اب اندر کی بات کسی کو نہیں پتا کہ ان کے آپس کے معاملات کیا تھے یا کس وجہ سے جو ہے وہ غصہ نکالا۔ کافی لڑکیوں کو جب محبت میں ناکامی ہوتی ہے تو عورت جب ریونج پہ آتی ہے تو عورت کا ریونج بڑا خطرناک ہے، وہ پھر کسی بھی حد تک جو ہے وہ الزامات میں جو ہے وہ آگے چلی جاتی ہے اور الزام لگانے میں وہ گریز نہیں کرتی۔ لیکن جن خواتین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ بیچاری تشدد ہوا ہے یا اس پر جو ہے وہ مارا پیٹا گیا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، وہ بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اور میم یہ بھی بتائیں کہ آج کے معاشرے میں کیا کسی کے اوپر، کسی بھی شریف آدمی یا کسی بھی شریف خاتون کے اوپر الزام لگانا اتنا ہی آسان ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے ذاتی انا اور ذاتی کسی بھی لالچ کی بنا پر لوگ الزام لگا دیتے ہیں، تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ پاکستانی معاشرے میں اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتے ہیں؟ اچھا، الزام کے پیچھے نا ہمیشہ محرکات دیکھے جاتے ہیں، کبھی کبھار الزام لگوائے جاتے ہیں، وہ الزام ہوتے نہیں ہیں۔ آپ کا کوئی دشمن جو ہے وہ کسی کو تیار کر دیتا ہے کہ جی فلاں بندے پر جو ہے وہ تم نے یہ الزام لگانا اور میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا۔ پاکستان میں یہ چیز عام ہو چکی ہے اور ہم اس چیز سے جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ جو آپس کی دشمنیاں ہیں یہ عروج پہ جا چکی ہیں۔ اس میں آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، آپ کے جو ہے وہ کردار پہ انگلی اٹھانا، آپ کے بارے میں غلط باتیں اور افواہیں پھیلانا، یہ آج کا ہمارا جو ہے نا وہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی کوئی ہابی ہوتی ہے، تو لوگوں کی یہ ہابی بن گئی ہے پاکستان میں کہ وہ ایک دوسرے
دوسرے پہ الزام لگانا اپنا فخر سمجھتے ہیں. آپ ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں, ملک کی حالات دیکھ لیں, ایک دوسرے پہ الزامات کی بھرمار ہے. جو چیز ہم اپنے بڑوں سے سیکھیں گے ظاہر ہے کہ وہی پروڈیوس کریں گے نا پاکستان میں. تو سب سے پہلے تو جو بڑوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا کہ وہ الزامات سے باز آئیں. کسی کے اوپر بھی الزام لگانے سے پہلے اس کے خلاف آپ کے پاس پورے پراپر ثبوت ہونا لازمی ہے. اگر کسی کے کریکٹر پہ, کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو اس کے کردار کے خلاف پھر آپ کو پورے سچ کے ساتھ ثبوت دینے بھی ضروری ہیں کہ یہ بندہ اس طرح غلط ہے, یہاں غلط ہے اور اس نے یہ غلطی کی ہے. یہ جو ہوا میں باتیں چلائی جاتی ہیں نا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ یہ ہے, اب دیکھیں کسی کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے, کسی کی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو چلیں وہ تو ہمارے پاس اتھینٹک ہے, لیکن اتنا پرسنل جا کے یہ ویڈیو لیک کے معاملات, یہ پرسنل میٹرز میں گھسنا, یہ اخلاقاً جرم ہے. اللہ نے فرمایا ہے, قرآن پاک جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے عیب دیکھو تو چھپا لو, عیب کی پردہ پوشی کرو, نہ کہ اس کو جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹتے پھرو. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, ہم تو ایک دوسرے پر جو ہے وہ عیب کرنا, ایک دوسرے کی غلط باتیں جو ہے وہ سامنے لانا اپنا فخر سمجھ رہے ہیں. تو پھر کیا ہم اکارڈنگ ٹو اسلام چل رہے ہیں؟ پھر کیا ہم اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ اپنے معاشرے کے چل رہے ہیں؟ پھر کیا ہم جو ہے وہ یہ سارے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. میم اس میں کائنڈلی ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, اینکر پرسن ہیں, آپ لوگوں کے ذہنی امراض کا علاج بھی کرتی ہیں. آپ یہ بات بتا دیں, ایک سولوشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ اگر کسی شریف مرد یا کسی شریف خاتون پر کوئی بھی الزام لگا دیتا ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شریف انسان جو ہے وہ الزام تراشی جب اس پہ کی جاتی ہے, یہ ایک بہتان رکھا جاتا ہے, یہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. جیسے طلاق ناپسندیدہ عمل ہے, ایسے ہی کسی پہ بہتان بازی کرنا, کسی شریف عورت یا شریف آدمی کو جو ہے وہ اس کی کردار کشی کرنا, اس کے کردار پر انگلی اٹھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے. یہ بڑے گناہوں میں جو وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ گناہ کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ اس پر قوانین بھی بننے چاہیے, اور ہیں بھی. آپ کی کوئی کریکٹر اسیسنیشن کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف, اگر آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ عدالت میں کیس کر سکتے ہیں. ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ہماری کردار کشی پر آ گیا ہے جس سے ہماری جو ہے وہ ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ ہمیں عدالت میں جانا چاہیے, اس کو ہر جانے کے نوٹسز بھی بھجوانے چاہیے, اور ساتھ ہی ہمیں اللہ سے جو ہے وہ معافی کا طلبگار بھی ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایسے شخص پر جو ہے وہ بہتان رکھ رہے ہیں. لیکن ہم کیا کریں کہ ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی شریف آدمی پر الزام لگتا ہے تو پلیز آپ ڈرے نہیں, خوف زدہ نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, معاشرے میں میری بے عزتی ہو گئی. کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس معاشرے کی جو آپ پر انگلی اٹھا رہا ہے, جو آپ کے کریکٹر پر جو ہے 100 سوال اٹھا گیا ہے. کسی بھی شریف آدمی یا شریف عورت کو خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب یہ الزام لگائے جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہو اور اس نیکی کا بدلہ آپ کو بدی میں مل رہا ہے, تو اٹس مین کہ آپ کی نیکی قبول ہو گئی ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ آپ پر کوئی الزام لگایا جا رہا ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ الزام آپ پر جو ہے وہ ایکوریٹ بیٹھتا ہے اور آپ نے ویسا کیا ہے. اور 4 بندوں میں, کن 4 بندوں میں؟ وہ 4 بندے کیا ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. جن 4 بندوں کی آپ کو پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ پتہ چل جائے بھائی, اللہ کی فکر کرو. اللہ کے ہاں اگر جو ہے وہ آپ کی کسی کوتاہی یا غلطی کی سزا آپ کو ملے گی تو اس کا ڈر اور خوف محسوس کرو. بندوں کا کوئی ڈر نہیں ہے. اگر آپ پہ الزام لگتا ہے تو اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ. اسپیشلی معاشرے میں جب کسی بھی مرد کے اوپر, کسی بھی خاتون کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے تو اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, اس کے سولوشن کے بارے میں ہمیں بتا رہی تھی. امید ہے کہ آپ کو ان کی ویڈیو اور آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ.